بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں برسائے گا۔ معزز ناظرین گرامی، آج کا موضوع ہجرت حبشہ۔ چلیے ناظرین، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد 5واں سال چل رہا تھا۔ علانیہ تبلیغ کے اس سلسلے کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کفار اور مشرکین کی طرف سے بدسلوکیاں اور ایذا رسانیوں کا سلسلہ بھی بدستور عروج پر تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کو مشورہ دیا کہ وہ ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں ایک نہایت عدل و انصاف پسند بادشاہ کی حکمرانی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت جو کہ 12 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل تھی، مکہ مکرمہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ بما اپنی اہلیہ حضرت رقیہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد 83 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل دوسرا قافلہ روانہ ہوا، جس میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ نیز ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس بھی ان کے ہمراہ تھی۔ مشرکین مکہ نے انہیں گرفتار کرنے کی غرض سے دور تک ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ تیز رفتاری کے ساتھ جدہ سے باہری راستے سے سفر کرتے ہوئے ان کی دسترس سے باہر نکال گئے اور پھر بخیریت عافیت ملک حبشہ پہنچنے کے بعد وہاں مشرکین مکہ کے مظالم سے دور اب چین اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ادھر مشرکین مکہ کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمان اب ان کی پہنچ سے دور ملک حبشہ میں آرام اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان پر کینہ پراوروں کے دن پیچ و تاب کھانے کے بعد آخر یہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد ملک حبشہ کی جانب روانہ کیا جائے، جو وہاں کے بادشاہ نجاشی سے ملاقات کر کے اس سے بات پر آمادہ کرے کہ مسلمانوں کو دوبارہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ مگر اس منصوبہ کے تحت مشرکین مکہ کا ایک وقت ملک حبشہ جا پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات سے قبل ان کے درباریوں اور مشیریوں سے متعدد ملاقاتیں کی، ان کے ساتھ تعارف اور دوستی کے رشتے استوار کیے اور پھر بطور رشوت قیمتی تحائف اور نذرانے پیش کیے۔ جو شاہی دربار میں پیش ہونے اور وہاں اپنی آمد کا مقصد بیان کرنے سے قبل ہی ان مکاروں نے بادشاہ کے ان وزیروں مشیروں کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ آخر ایک روز شاہی دربار میں پیش ہوئے، وہاں بھی باری نذرانے قیمتی تحائف پیش کرنے کے بعد اپنی مدعا بیان کرتے ہیں یوں گویا ہوئے: اے بادشاہ، ہمارے شہر کے چند سر پھرے فتنہ پرواز قسم کے لوگ اپنے آبائی دین سے برگاشتہ ہو کر آپ کے ملک میں آ بسے ہیں۔ اے بادشاہ، اگر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر آپ کا دین ہی اپنا لیا ہوتا تب بھی غنیمت تھا، مگر انہوں نے تو ایک ایسا عجیب و غریب نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے سمجھنے سے ہم آپ دونوں قاصر ہیں۔ اے بادشاہ، جس طرح انہوں نے ہمارے شہر مکہ میں فتنہ پھیلایا ہے، یقیناً اسی طرح اب یہ آپ کے ملک میں بھی فتنہ خرابی پھیلائیں گے۔ لہٰذا ہمارے بزرگوں اور دانشمندوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔
تاکہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور ہم انہیں ہمراہ واپس مکہ لے جائیں۔ بادشاہ نے ان کی یہ بات سننے کے بعد اپنے درباریوں اور مشیروں کی جانب استفہامیہ انداز میں دیکھا، گویا وہ ان کی رائے جاننا چاہتا ہو۔ تب رشوت بول اٹھی۔ سبھی درباریوں نے پرزور انداز میں مشرکین مکہ کی تائیدات اور ان کے مطالبے کی حمایت کی اور اپنے بادشاہ کو مسلمانوں کی طرف مزید بادل کرنے کی تاکید انداز میں کہا کہ جو اپنے آباء و اجداد کے دین کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں، ان سے خیر کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ مشرکین مکہ پھر ان کے بعد اپنے درباریوں کی گفتگو سننے کے بعد بادشاہ نے کہا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس مسلمانوں کی بات بھی سن لو اور اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کرو۔ چنانچہ مسلمانوں کو وہاں دربار میں طلب کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا، یہ کون سا دین ہے جس کی خاطر تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور پھر یہ کہ ہمارا دین بھی نہیں اپنایا؟ بادشاہ کی طرف اس سوال کے جواب میں ان حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یوں سلسلہ گفتگو کا انداز فرمایا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں گا۔ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اس کیفیت میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ اسی دوران اللہ نے ہم میں سے ایک ایسی ہستی کو نبی بنا کر ہماری جانب مبعوث فرمایا جس کے حسب و نسب، نجابت و شرافت، امانت و دیانت نیز اس کی پاکیزہ زندگی سے ہم سب خوب واقف تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اللہ کے سوا جن بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے چلے آ رہے تھے، ان کی پوجا سے باز رہنے کی تاکید کی۔ اس نے ہمیں راست بازی، امانت داری، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق سکھایا۔ خون ریزی، بے حیائی، دروغ گوئی، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانے، پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے سے ہمیں منع کیا۔ بس ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان قبول کیا، جس پر ہماری قوم ہمارے در پہ آزاد ہوگی۔ ہمیں ہر طرح ستایا، پریشان کیا اور ہمیں اپنے دین سے برگاشتہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب ان کا ظلم و ستم حد سے تجاور کر گیا تو اے بادشاہ، ہم نے اپنے وطن عزیز کو خیرباد کہا۔ پناہ کی تلاش ہم آپ کے ملک میں چلے آئے، یہ امید اس لیے ہوئے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور یہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ تھا اس نبی امی کے مکتب کا فیض کہ ایک صحرا نشیں جس نے دنیا کی کسی درسگاہ میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، جسے دنیا کے کسی شاہی دربار میں جانے کا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا، شاہی دربار کے آداب سے یکسر ناواقف، سفارتی آداب سے مکمل بے خبر، مگر بادشاہ کے دریافت کرنے پر جو جواب دیا وہ کس قدر جامع، پرمغز، مدلل اور پر اثر انداز تھا۔ یقیناً یہ معلم انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ اس کے بعد نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تمہارے نبی کی جانب اللہ کی طرف سے جو کلام نازل کیا گیا ہے، کیا اس میں سے کچھ مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ اس پر حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی، جنہیں سن کر نجاشی زارو کتار رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے جو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ تب یہ بے اختیار ہو کر بول اٹھا، بے شک یہ کلام وہ کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے ہیں، دونوں ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے نور ہیں۔ نجاشی حضرت جعفر کی تقریر سے، پھر ان کی زبانی سورۃ مریم کی تلاوت سے اس قدر متاثر ہوا، اس نے اس مسلمانوں کے مشرکین کے مکہ کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا اور مشرکین مکہ کے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگا، اللہ نے مجھے یہ سلسلہ رشوت لے کر عنایت نہیں کی، پھر میں کسی سے رشوت کیوں لوں؟
اور وفد کو واپس لوٹ جانے کا حکم دیا۔ جب یہ وفد ناکام ہوا، مکہ واپس پہنچا اور اپنی ناکامی و ذلت کی داستان سرداران قریش کے گوش گزار کی تو وہ غصے کے مارے دانت پیس کر رہ گئے۔ معزز ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔